سجدہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ تب کیا جاتا ہے کہ جب کوئی واجب ترک ہو جائے اور اس میں سہو لازم ہے، یعنی سجدہ صاحب تب واجب ہوگا جب سہو ہو۔ لہٰذا اگر آپ نے جان بوجھ کر کوئی واجب ترک کر دیا تو پھر آپ سجدہ صاحب نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ترک واجب ہوا تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن پھر اس کا تدارک سجدہ صاحب سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اعادہ لازم ہوگا۔ فرمایا کہ سجود السہوی واجب فی الزیادتی والنقصانی بعد السلام یسجد سجدتین ثم یتشہد ویسلم۔ اور سہو کے سجدے واجب ہیں زیادتی کی صورت میں اور نماز کی صورت نقصان کی صورت میں۔ مثال کے طور پر نماز میں آپ نے کوئی چیز زائد کر دی، مثلا آپ نے قاعدہ خیرہ مکمل کر لیا اور پھر آپ زائد رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 پڑھنی تھی آپ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے غلطی سے، 4 پڑھنی تھی 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ زیادتی ہے۔ یوں ہی مثال کے طور پر آپ نے التحیات مکمل کر لی، اب آپ کو اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا، آپ نے درود شریف شروع کر دیا، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو اب آپ نے چونکہ ایک زیادتی کر دی، شریعت نے جو حکم آپ پر لاگو کیا تھا آپ اسے تجاوز کر گئے، لہٰذا اس کے تدارک کے لیے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یوں ہی اگر کوئی نقصان ہو جائے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ جن جگہوں پر واجب ہے یا جن رکعتوں میں واجب ہے آپ نے ترک کر دیا تو سجدہ سہو واجب۔ جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے آپ نے اس میں تاخیر کر دی، یعنی نہ ملایا آپ نے مثال کے طور پر، تو یہ بھی نقص ہے، تو اب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز میں کوئی زیادتی کی تو یہ تو اچھا ہے، مثال کے طور پر بھئی کہا ہے کہ آپ التحیات پڑھ لیں، لیکن اس میں ساتھ میں قاعدہ اولیٰ میں ہی مثال کے طور پر تشہد کے بعد درود شریف شروع کر دیا، تو یہ تو زیادتی ہے، یہ تو اچھا ہے نا، تو کیوں پھر سجدہ سہو واجب کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اس کی علت فقہا نے بیان کی کہ جس طریقے سے نماز میں یا کسی بھی فعل میں کبھی کوئی نقص، جس طرح کوئی نقص ایک کمی کا باعث بنتا ہے، ایک عیب کا سبب بنتا ہے، یوں ہی زیادتی بھی عیب کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال دی فقہا نے کہا کہ اگر کوئی غلام ہو جس کو بیچا جا رہا ہو، اگر اس کی انگلیاں 5 کی جگہ 6 ہوں تو یہ زیادتی ہے، یہ تو اچھا ہے، لیکن چونکہ یہ زیادتی عیب تصور ہوتی ہے یا عیب اس کو تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اس کی 5 کی جگہ پر 4 انگلی ہوں، تو ایک انگلی کا کم ہونا یا زیادہ ہونا چونکہ دونوں ہی عیب میں شمار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ اگر آپ نے نماز میں کوئی کمی کر دی تو یہ بھی عیب ہے، اور اگر آپ نے کوئی زیادتی کر دی تو زیادتی بھی عیب ہے، لہٰذا اس کے تدارک کے لیے آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو فرمائے کہ سہو کے سجدے واجب ہیں نقصان میں اور زیادتی میں، یعنی کسی کمی میں اور کسی چیز کی زیادتی میں۔ اچھا کب کریں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد، یعنی بس آپ بیٹھ جائیں گے، التحیات مکمل کریں گے، ایک طرف سلام پھیریں گے، اس کے بعد پھر آپ نے سہو کے 2 سجدے کرنے ہیں۔ آگے فرمایا کہ یسجدو سجدتین، سجدہ کرے وہ نمازی 2 سجدے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ 2 سجدے کرنے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مسئلہ میرے پاس آیا تھا کہ جماعت ہو رہی تھی، امام سے کوئی واجب ترک ہوا، پھر آخر میں امام صاحب نے سہو کے 2 سجدے کیے۔ پہلا جب سجدہ کرنے لگے تو انہوں نے تکبیر پڑھی بلند آواز سے، تو لوگوں نے سجدہ کر لیا، لیکن دوسرے سجدے میں ان کی آواز پست ہو گئی تو پیچھے والوں نے دوسرا سجدہ کیا ہی نہیں، اور یوں پھر امام نے اپنی التحیات مکمل کرنے کے بعد نماز پوری کر لی۔ تو اب ان مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم شرع ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے سہو میں صرف 1 سجدہ کیا تھا، 2 نہیں کیے۔ تو یقیناً جواب بالکل واضح ہے کہ امام کی چونکہ نماز تو ہو گئی اور پوری ہوئی ہے بالکل، کیونکہ انہوں نے تو اپنا کام پورا کر لیا۔ دوسرا سجدہ جو تھا اس میں جو تکبیر رہ گئی بلند آواز سے پڑھنا، آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی کوئی واجب تو نہیں ہے، دعائے قنوت کی جو تکبیر ہوتی ہے بس اس کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور تکبیر تحریمہ بھی، یعنی کم از کم اتنا کہ خود کے کان تک آواز پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ تکبیر انتقال جو ہوتی ہیں، جیسے رکوع سے آپ قومہ کی طرف جا رہے ہیں، قومہ سے آپ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے پھر آپ دوبارہ قعدے کی طرف آ رہے ہیں، قعدے سے پھر آپ یعنی جلسے کی طرف، جلسے پھر آپ دوبارہ سجدے کی طرف، تو ان میں تکبیرات انتقال جو ہوتی ہیں بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں ہے، لہٰذا امام کا کوئی ترک واجب نہیں ہوا۔ ہاں بس ایک خلاف سنت عمل ہوا، اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ اب چونکہ امام پر چونکہ ان کی امام کی نماز میں
ایک واجب ترک ہوا تھا جس کے تدارک میں امام نے سجدہ صاف کر لیا، لیکن چونکہ مقتدی نے 2 کی جگہ پر ایک ہی سجدہ کیا اور سجدے کے یعنی صحاف کے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، تو ایک سجدہ کم ہونے کی وجہ سے اب مقتدیوں پر لازم ہوگا کہ اس نماز کا اعادہ کریں گے۔ تو یہ مسئلہ یہیں سے نکالا یسجدو سجدہ تینی سے۔ اچھا، پھر جب سجدہ کر لیا یعنی 2 سجدے کر لیے، اب کیا کرے؟ ثم یتشہد، پھر دوبارہ تشہد پڑھے گا اور پھر سلام پھیر دے گا۔